الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے کچھ دنوں سے ملک کے ماحول کو، واتاورن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمپردایک طاقتیں وشیش سمودائے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. مسلمانوں کو ہر اعتبار سے، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس دیش کا دوسرے درجے کا شہری ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں. ہمارے مدرسوں میں اساتذہ کے مسکن پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اور کورٹ کے آدیش کے مطابق ہماری مسجدوں کی جانچ ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. کیا ہم اس دیش کے ناگرک نہیں ہیں؟ اس دیش کی لڑائی میں، اس دیش کو آزاد کرانے میں کیا ہمارا یوگدان نہیں رہا
اگر اتہاس کے پنوں پر پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لکھا جائے گا تو اتہاس کے اسی پنے پر مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام لکھا جائے گا. اگر اتہاس کے پنوں پر بھگت سنگھ کا نام لکھا جائے گا تو اتہاس کے اسی پنے پر اشفاق اللہ خان کا بھی نام لکھا جائے گا. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے, نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے, اور جو مل گئی ندیاں اس میں دکھائی نہیں دیتی, مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. آج جو حکومتوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ حکومتیں زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے. آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں رہیں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس دیش کے اندر برابر کے حصے دار ہونے کے باوجود بھی آج ہم کرایہ دار سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, کارن کیا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اور سمجھا کہ دیش کے اندر ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہم کس چوراہے پر کس دوراہے پر کھڑے ہیں, ہمارا ایمان کتنا ہے, ہم کتنا عمل صالح کرنے والے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ رب العالمین مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہے, آئے مسلمانوں, آئے مومنوں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, آئے ایمان والوں, اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے, اپنے اندر عمل صالح پیدا کر لو گے, اگر تم نیک اعمال کرنے لگو گے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان والے بن جاؤ گے, عمل صالح کرنے لگو گے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے, ہم تم کو زمین کا بادشاہ بنائیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اس دین پر جما دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جس دین سے میں راضی اور خوش ہو چکا ہوں, جس دین کو میں پسند کر چکا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اس دین پر جما دیں گے. من بعد خوفہم امنا, اور ہم تم کو خوف والے دنوں کو, تمہارے ڈر والے دنوں کو, تمہارے خوف والے دنوں کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے, امن میں پریورتن کر دیں گے. آج ہمیشہ ہم کو ڈر لگا رہتا ہے, کبھی ہمیں بابری مسجد کا ڈر تھا, آج ہمیں گیانواپی کا ڈر ہے, کبھی ہمیں کسی اور چیز کا ڈر لگنے لگے گا. اللہ اسی بات کو کہہ رہا ہے اگر ایمان والے بن جاؤ گے, اپنے اندر عمل صالح پیدا کر دو گے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے خوف والے دنوں کو امن میں پریورتن کر دیں گے. یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا, اگر میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے, اگر میری عبادت میں کسی کو پارٹنر نہیں بناؤ گے. یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی, جن لوگوں نے رائے حق کے آ جانے کے بعد, ہدایت کے آ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام پر عمل نہیں کیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ فاسق اور فاجر لوگ ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لاتے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لاتے, آمنوا واتقوا, دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتے, اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم زمین اور آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن ان بستی والوں نے جھٹلا دیا, ان بستی والوں نے اللہ اس کے رسول
کی نافرمانی کی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر لیا، اپنے عذاب میں ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان والے بن جائیں گے، اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 گناہ کی وجہ سے، 7 کاموں کی وجہ سے، 5 کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو 5 عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کا وہ عذاب نہ آئے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے، جو قوم کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے ایسی قوم کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، طاعون اور اس سے بری بری جیسی بیماریوں میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں چوری کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی سامان لینے آئے، آپ اس کو 1 کلو سامان دینے کے بجائے 950 گرام والا سامان دے رہے ہیں، تو ناپ تول میں کمی صرف اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نقلی مال کو پیور بتا کر بیچیں، یا بناسیوں کی زبان میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے یہاں پاور لوم ہے، پاور لوم میں اگر آپ کے مسرائز کا بانا چلتا ہے تو آپ سامنے والے کو کسٹمر سے کہیں کہ اس میں پی وی بانا آپ کے یہاں چلتا ہے، اور کسٹمر سے کہیں کہ اس میں مسرائز بانا لگا ہے، اس میں مہنگا دھاگا لگا ہے، یہ پیور کاٹن ہے، یعنی پی وی لگا کر مسرائز کے ریٹ سے بیچنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ یا آپ پاور لوم پر نقلی ریشم کی ٹانگی لگوائیں اور اصلی ریشم کا بانا پھینکوا دیں، اور کسٹمر سے کہیں کہ اس میں نقلی کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے ناپ تول میں کمی ہے۔ آپ چائنا کا کوئی مال لائیں، سامنے والے سے کہیں کہ یہ چائنا نہیں بلکہ میڈ ان جاپان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، جو قوم ناپ تول میں چوری کرے گی، اللہ رب العالمین ایسے قوم کے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم زکات دینے سے انکار کرے گی، اللہ رب العالمین ایسی قوم کے لوگوں کے اوپر بارش نازل نہیں کرے گا، ایسی قوم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین بارش روک دے گا۔ زکات نہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکات نہ دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر سال میں 1 لاکھ روپیہ زکات فرض ہے اور آپ صرف 10-20 ہزار روپیہ ہی زکات دیتے ہیں، تو ایک طریقے سے زکات کا انکار کرنا یہ بھی ہوا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتی ہے، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی قوم کو اللہ رب العالمین ایسی قوم میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کرتی ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کے لوگوں کو منتشر کر دیتا ہے، فرقہ میں بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم فرقہ میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہماری عبادت گاہیں الگ ہیں، ہمارے مدارس الگ ہیں۔ اس کا یہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے، قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اگر یہ 5 گناہ ہمارے اندر پایا جائے گا تو اللہ رب العالمین کا 5 عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ اگر ہم ایمان والے بن جائیں، اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کر لیں اور
अमल सालेह करने लगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हिला सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों से वादा है। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों को में गम करने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को में घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ही सब बुलंद रहोगे, तुम ही ऊंचे रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान वाले बन जाओगे, अगर हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाएगा तो अल्लाह कह रहा है कि दुनिया के अंदर तुम ही सरबुलंद रहो। लेकिन अगर ईमान गया तो दुनिया फिर हमें पीटेगी, दुनिया हमें मारेगी, हम फुटबॉल की तरह दुनिया के अंदर पीटेंगे। अबू दाऊद की सही रवायत के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिया। एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, उस तरीके से जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम रहता है तो यहाँ टेबल के पास लोग चेयर पकड़कर खड़े रहते हैं कि इसके बाद खाने का मेरा नंबर आएगा। ऐसे ही एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुमको तुम्हारे इंतजार में रहेंगी कि ये मांग के हटे तो मैं मारूंगा। इसी बात को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, वैसे ही जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी नहनु मिन किल्लतिन यौमैदिन, आय अल्लाह के नबी क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी, आय अल्लाह के नबी क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बल अंतुम यौमैदिन कसीर, उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तुम 55-56 ममालिक में हुकूमत करोगे, हिंदुस्तान के अंदर भी तुम 40 करोड़ की तादाद में होगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी तुम 22% में रहोगे। उसके बावजूद भी सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, उसके बावजूद भी मकामी अदालत का फैसला तुम्हारे खिलाफ होगा। तुम जिस कमिश्नर को हटाने की बात करोगे उस फैसला उसके उलट जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी तादाद तो उस दिन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सब तुम्हारे मुखालिफ होंगे, सब तुमको तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब को निकाल दिया जाएगा, दुश्मनों के दिलों में जो तुम्हारा रोब रहेगा उसको निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे दिल के अंदर वहन पैदा कर दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वमन वहन, आय अल्लाह के नबी वहन किसको कहते हैं? वमन वहन, अल्लाह के नबी वहन क्या चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। आज हम दुनिया कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो चुके हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत कर सके। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत की, हमने रमजान में कुरान अल्लाह का जिक्र किया, हमने रमजान में तरावीह की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ी, लेकिन रमजान जैसे ही गया वैसे ही हम मस्जिद से आजाद हो गए, वैसे ही हम इस्लाम से आजाद हो गए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। अगर हम मस्जिद में आते, हम फजर की नमाज में जैसे रमजान में आते थे, अगर ऐसी ही आम दिनों में हम आते तो हमारी अज़ानों में पाबंदियां नहीं लगाई जाती, हमारी मस्जिद के स्पीकर नहीं उतरवाए जाते, हमारी मस्जिदों पे ताले नहीं लगते, हमारी मस्जिदों की जांच नहीं होती। आज हम दुनिया कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। मस्जिद से पुकारता है हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ सफलता की तरफ, लेकिन हम सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी सफलता वही समझते हैं जो ग्राहक हमारे यहाँ से 10-20 रुपए का सामान लेकर चला जाता है, 2-3 रुपए हमें मुनाफा दे देता है, हम वही सबसे बड़ी कामयाबी और वही सबसे बड़ी सफलता समझते हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जब मुअज्जिन हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह पुकारता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी और यही सबसे बड़ी सफलता है। आज हम आमाल में इतना पीछे हैं कि सहाबा हमारे असलाफ आमाल में किस कदर आगे रहा करते थे, नेकियों के काम में किस कदर सबकत किया करते थे।
صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کسی ریزن اور کارن کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگر اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں کوئی موقع دے گا تو پھر اللہ رب العالمین بھی دیکھ لے گا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد 3 ہجری کے اندر جنگ احد پیش آتی ہے، حضرت انس بن نضر لڑائی کے لیے نکل جاتے ہیں، راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کیا ہے سعد بن معاذ، میں احد کے پیچھے سے خوشبو پا رہا ہوں، اپنا ٹھکانہ پا رہا ہوں، اور جا کر احد کے میدان میں اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی انس بن نضر نے جو کیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کام انس بن نضر نے کیا ہے وہ ہم کر سکیں۔ انس بن نضر نے جو کام کیا تھا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مشرکوں نے 80 تیر برسائے تھے، ان کے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا تھا، کیما کیما کر دیا تھا، آپ کی لاش مبارک کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی بھی آپ کی لاش کو نہیں پہچان سکے، اصحاب رسول بھی آپ کی لاش کو نہیں پہچان سکے، یہاں تک کہ آپ کے رشتے دار بھی آپ کی لاش کو نہیں پہچان سکے، صرف آپ کی ایک بہن تھی جو انگلیوں پہ دیکھ کر پہچان سکی کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ ان کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا کہ ایک بار اگر نیکی چھوٹ گئی دوبارہ جب موقع ملا تو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تو دنیا کے اندر وہ مثال بن گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہماری نیکیاں ویسے ہی رہ گئی، ہم جس طریقے سے شعبان میں اور اس سے پہلے رجب میں تھے، آج رمضان ختم ہونے کے بعد پھر ہماری زندگی ویسے ہی آ گئی۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب خباب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، کسی کی میت میں شریک ہوتا ہے اور اس کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو 2 کی رات ثواب دیتا ہے، اور 1 کی رات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، جو حج کرنے گئے عمرہ کرنے گئے ان سے پوچھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے یا اور کسی کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 کی رات ثواب دیتا ہے۔ جب یہ بات خباب نے عبداللہ بن عمر سے فرمائی، عبداللہ بن عمر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں کنکری تھی، کنکری کو ایسے ایسے مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا ابو ہریرہ صحیح فرما رہے ہیں، جاؤ حضرت عائشہ سے معلوم کر کے آؤ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی ہے۔ جب خباب حضرت عائشہ کے پاس معلوم کرنے کے لیے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ہاتھوں کی کنکری کو مل رہے تھے اور ایسے ایسے مار رہے تھے، کہہ رہے تھے 2 کی رات۔ جب خباب واپس آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ واقعی حضرت عائشہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں اور کسی کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 کی رات ثواب دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کنکری کو زمین میں پٹک دیا اور کہنے لگے لقد فرطنا قراریط کثیرۃ، ہم نے کتنے کی رات کو ضائع و برباد کر دیا، ہم سے کتنے کی رات ضائع و برباد ہو گئے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے، جب ان سے کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی، جب ان سے نیکی اور بھلائی کا خیر کا کوئی کام چھوٹ جاتا تھا تو افسوس کیا کرتے تھے، ملامت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے، آج ہماری عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جو نیکیوں کے چھوٹ جانے پر ملامت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے کتنے کی رات کو ضائع اور برباد کر دیا۔ آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اور ہمارے اسلاف نیکیوں میں کس قدر آگے رہا کرتے تھے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج روزہ رکھا ہے۔ سارے صحابہ کی جماعت میں کوئی نہیں بولا، ابو بکر بولے، کہنے لگے اللہ کے نبی انا، اے اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ من اتاما منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کوئی نہیں بولا، ابو بکر بولے کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہوں جس نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی ہو، کسی کی میت میں شریک ہوا ہو، کسی کی جنازے کی نماز پڑھی ہو؟ قال ابو بکر انا، اے اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج کسی شخص کی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کون ہے جس نے تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کے گھر گیا ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں قال ابو بکر انا، اے اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تمام کے تمام نیکیاں جمع ہو جائیں، جس کے اندر تمام کے تمام نیکیاں اکٹھا ہو جائیں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکیوں کے کام میں آگے رہا کرتے تھے، عمل صالح میں بہت تیزی برتا کرتے تھے۔ اگر آج ہم بھی عمل صالح کریں اور اللہ پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ لائے تھے، یقیناً ہمارے لیے بھی نجات ہے، یقیناً ہمارے لیے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، یقیناً ہمارے لیے بھی راستے کھل سکتے ہیں جو ان کے لیے کھلا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات جو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں ڈر، خوف، طمع، حرص اور لالچ کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے یہ لوگ عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے تھے وہ لوگ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے تھے۔ آپ سورہ آل عمران کی وہ آیت کریمہ دیکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم لوگ اپنے رب کی جنت کی جانب، تم لوگ اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی جانب دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اپنے رب کی جنت کی جانب تیزی کرو۔ اور وہ سماوات والارض، جن جنت کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جن جنت کو اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت میں جانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے اور ہم ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کہہ رہا ہے جو لڑکا یا لڑکی، جو عورت یا مرد نیک کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے، جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو نیک کام کرتے ہیں، خیر کا کام، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کے اندر چین پیدا کر دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم رمضان کے اندر جو اعمال کیا کرتے تھے اسی اعمال پر ہم قائم و دائم رہیں. اور سمپردایک طاقتوں کا اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اتحاد بھی بہت بڑی چیز ہے. الگ الگ کمیونٹی کے لوگ، الگ الگ سمودائے کے لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو سکتے ہیں. قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں. جب الگ الگ کمیونٹی کے الگ الگ سمودائے کے لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہو کر ہمارا رب ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا مینا ایک، ہمارا مزدلفہ ایک، ہمارا عرفات ایک، ہمارا جب سب کچھ ہے تو پھر ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں، ہم کیوں جٹے ہوئے ہیں، ہم کیوں منتشر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں منتشر نہ ہو جاؤ، آپس میں پھیل نہ جاؤ، آپس میں بٹ نہ جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اڑ جائے گی اور دشمنوں کے لیے تم بہت آسانی سے نشانہ بن سکتے ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسی استھتی میں ہم اور آپ اتحاد کریں، ایک پلیٹ فارم بنائیں. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو لوگ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یا اگر ہدایت نہیں قبول کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو انجام تک پہنچا دے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام وہی زندہ رہے، اور جب بھی ہمارا ختم ہو تو شہادت کا کلمہ ہماری زبان پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.